ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا گھر گھر۔ مشکل گھڑی میں بیڑا اس نے جو یہ اٹھایا، سگ سہے کے رنج اور غم پھر بھی مسکرایا، بدعات سے روکا سنت کی راہ چلایا، رب کی رضا کا اس نے رستہ ہمیں بتایا۔ محفوظ فاروقی اور مفتی شفیق نگراں، فضل خدا سے سب پر ان کا ہے آج احسان، ہے پیر کی دعائیں احمد مجددی کی، حضرت ولی ستار اور ذوالفقار کی بھی روح روازیہ ہے، اسلام کی ضیاء ہے، وحدت و سنتوں کا درس آپ نے دیا ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خیر الناس من ينفع الناس۔ ابھی ہماری حاضری تحفظ دین میڈیا سروس پر ہو رہی ہے۔ میں تہہ دل سے اس تنظیم کے اور اس اسکیم کے چلانے والے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ذرائع کو مقاصد دیکھ کر حیثیت اور حکم دیا جاتا ہے۔ مقصد جتنا مبارک اور بابرکت ہوتا ہے، جتنا اہم ہوتا ہے، ذریعے کی حیثیت بھی وہی ہوتی ہے۔ ہمارے اس تحفظ دین میڈیا سروس کا مقصد اسلام کو تحفظ فراہم کرنا، فرق باطلہ اور مذاہب باطلہ کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کے مثبت طور پر جواب دینا اور اسلام کے حقائق اور خصائص کو پیش کرنا، مختلف علماء کرام کے پرتحقیق بیانات کو اور مقالات کو شائع کرنا ہے۔ اور اس زمانے میں اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جہاں اسلام کی تبلیغ شروع سے فرض اور واجب رہی ہے اور تبلیغ کے ذرائع بدلتے رہے ہیں، میڈیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس اعتبار سے تھا۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے، سیرت کے ذخائر میں یہ بات ملتی ہے کہ پرانے زمانے کے عرب شعراء جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد آپ کی ہجو کرتے تھے، اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، اس کی تنقیص و تحقیر کا کام کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جواب دہی کے لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ تحریض اور ترغیب دی تھی، اور ساتھ میں دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس۔ تو اس حوالے سے میں تحفظ دین کے لیے بھی اور اس میڈیا سینٹر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین اور مبارک الہامات کے ذریعے نوازے، کام کرنے کے نت نئے طریقے سجائے، تائید غیبی ان کی نصرت کرے،
اور ان کے مقاصد حسنہ میں خوب کامیابی نصیب فرمائے۔ نیز ایک دوسری آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ اورنگ آباد کے ایک تہخانے میں اپنا مرکز بنا کر کام کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فکروں کو ہندوستانی سطح پر، عالمی سطح پر عام فرمائے۔ اور پھر میں درخواست کرتا ہوں قوم کے فکرمند احباب سے کہ اس قسم کے میڈیا کو قائم کرنے میں سعی بلیغ فرمائیں، اور اس قسم کی جو بھی تنظیمیں اور کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی وتعاونوا علی البر والتقوی میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد کے مبارک ہوتے ہوئے اس ذریعے کو بھی بابرکت بنائے۔ انہی چند کلمات اور دعاؤں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کو خوب پروان چڑھائے اور اس کے ذریعے باطل طاقتوں کی سرکوبی فرمائے، اور اللہ ان کی ہمہ جہتی نصرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔